نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے والہانہ محبت ہے تو درود پڑھنے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. کوئی لب خاموش نہ رہے، سب مل کر پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واعظم شانہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا. حضور سرور کائنات، فخر موجودات، زینت بزم کائنات، قائد المرسلین، شب اسرا کے دولا، رحمت دو جہاں، غم گسار زمان، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس و معطر و منور بارگاہ میں ادباً احتراماً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، سامعین ذوی احتشام، مجھ سے پہلے میرے ہم مکتب جناب محترم حضرت علامہ مولانا محمد وحید صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرما چکے، اور آپ تمام احباب واقف ہیں کہ میں جو ہے نا روزانہ جو ہے نا صبح کے وقت درس دیتا ہوں اور آپ سنتے رہتے ہیں، تو میں خطیب نہیں ہوں. بہرحال کچھ آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. استاذ محترم تشریف فرما ہے، آپ کے سامنے سبق سنانا میرے لیے اعزاز کی بات ہے. تو سامعین محترم، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ہلاکت ہے ان دلوں کے لیے کہ جو سخت ہیں اللہ کے ذکر سے. ہلاکت ہے ان دلوں کے لیے کہ جو سخت ہیں اللہ کے ذکر سے. وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اور ہر انسان کے سینے میں دل، وہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے وہ ایک جیسا ہے، لیکن اس کی کیفیات مختلف ہیں.
کبھی وقت اس پر ایسا آتا ہے کہ وہ قرآن کی آیت اس کے سامنے پیش کی جائے، ایک دل تو وہ ہے کہ وہ رکت کی وجہ سے رونے لگ جاتا ہے، وہ دل روتا ہے تو آنکھوں سے جو ہے نا وہ آنسو نکل آتے ہیں، اور بعض اوقات کچھ دل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پتھر کی مانند ہو جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اس کیفیت کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، ان یہودیوں کے دل پتھر کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ، یا ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ جب کسی کا دل سخت ہو جاتا ہے اس پر نہ قرآن کی آیت اثر کرتی ہے، نہ حدیث اثر کرتی ہے، نہ علماء کرام کے اقوال اثر کرتے ہیں، کوئی چیز اس پر اثر نہیں کرتی۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ پتھروں کی کیفیت کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بعض پتھر ایسے ہیں کہ جب وہ پھٹتے ہیں تو ان سے نہریں بہ نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جو پھوٹتے ہیں تو ان سے چشمے وہ اوپر پڑتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ لیکن انسان کا دل بعض اوقات اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ یہ اتنے پتھروں کی بھی کیفیت کو اللہ نے بیان فرمایا کہ ان سے بھی پانی نکل آتا ہے، لیکن انسان جس کا دل سخت ہو گیا اس کے دل میں جو رکت نہیں آتی، یہ نہیں روتا، اتنا زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف ایسا دل ہے کہ جب اس کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان آئے اس کی آنکھوں سے پانی نکل آتا ہے، رکت کی وجہ سے رونے لگ جاتا ہے۔ یہ خشیت الہی، اللہ کا ذکر اور اس کی چاشنی نصیب ہو جائے، اللہ کا خوف نصیب ہو جائے، تقوی نصیب ہو جائے کسی کو، تو اللہ رب العالمین دنیا و آخرت میں بندے کو کامیاب فرما دیتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے جو دل غافل ہے دنیا میں بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آخرت میں بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو سامعین ذی وقار، یہ قرآن مجید کی آیات تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ احادیث کی جانب بڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہے۔ آج رات ہے گناہ بخشوانے کی، اللہ کی بارگاہ میں رونے کی، اللہ کی بارگاہ میں گر گڑانے کی، آج ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ تو سامعین محترم، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن کی آنکھ سے جب قطرہ نکلتا ہے اللہ کے خوف سے، جس نے اللہ کا ذکر کیا، دل میں اللہ کا خوف تھا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے خوف سے جس کی آنکھ سے ایک قطرہ گرا زمین پر گیا، اللہ رب العالمین نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک حضرت حیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، اس کو امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر روایت فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت حیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب ایک خطبہ یہ ہے، ایک کسی مجلس میں خطبہ ہے، ایک کسی جمعے کا خطبہ ہے، ایک خطبہ وہ ہے کہ جو بنفس نفیس نبی پاک علیہ السلام خود ارشاد فرما رہے ہیں، سنانے والے نبی پاک علیہ السلام ہیں، سننے والے صحابہ کرام ہیں۔ حضرت حیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا
اور نبی پاک علیہ السلام نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر فرمایا. اور جب نبی پاک علیہ السلام قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر فرما رہے تھے، بات کو ذرا سمجھیے گا، بڑے سلجھے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے جب قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر فرمایا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص جو ہے نا وہ چیخ مار کے رویا، اس کی چیخ نکلی. نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ چھوڑ دیا، فرمایا اس شخص کو میرے پاس لاؤ. وہ شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا گیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی طرف سے مجھے وحی آئی ہے، اللہ کی طرف سے مجھے وحی آئی ہے. وہ وحی کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ہزاروں صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ان کے اندر اگر کسی شخص کے پہاڑوں کے برابر بھی گناہ ہے، ایک چیز جو اس نے اللہ کے خوف ماری ہے، اللہ رب العالمین ہزاروں صحابہ کرام کے گناہوں کو ایک چیز کی برکت سے جو ہے نا وہ معاف فرما دے. ایک چیخ ماری ہے اللہ کے خوف سے، اللہ رب العالمین ہزاروں صحابہ کرام کے پہاڑوں جتنے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے. دیکھیے ذرا اس رکت کا عالم کیا ہے کہ جو دل سے نکلتی ہے، اس آواز کو دیکھیے کہ جو دل کے نرم ہونے سے نکلتی ہے، دل کے جو ہے نا وہ اللہ کے خوف سے رونے سے نکلتی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے خطبے کو چھوڑ دیا، فرمایا کہ اس نے جو چیخ ماری ہے، اس چیخ کی برکت کیا ہے، اللہ کے خوف سے جو ہے نا وہ چیخ نکلی ہے اس کی، تو اللہ رب العالمین نے ہزاروں صحابہ کرام کی جو ہے نا وہ اگر پہاڑوں کے برابر بھی گناہ ہے تو اللہ نے بخشش فرما دی. اور اسی حدیث کا اگلا حصہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اور فرشتے جو ہے نا وہ ابھی اس کے لیے دعا کے لیے آسمان سے اتر گئے، اور وہ دعا کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ یہ شخص جو اللہ کے خوف میں رو رہا ہے، یا اللہ جن کو رونا نہیں آتا، اللہ کے خوف سے جن کی آنکھیں نہیں بھیگتی، یا اللہ جو جن کو رونا نہیں آتا ان کو اس کے رونے کی برکت سے بخشش فرما دے، ان کے گناہوں کو بخش دے. دیکھیے ذرا اس آنکھ کا عالم کے جو نبی اللہ رب العالمین کے خوف سے روتی ہے. اور آج میں نے پڑھا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. ایک دفعہ آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، اب اللہ کا خوف دیکھیے، اللہ کا خوف ان کے دل میں کتنا ہے. لوگ کہنے لگے آپ تلبیہ پڑھیے، لبیک اللہم لبیک پڑھیے. وہ کہتے ہیں نہیں، میں کس طرح پڑھوں اللہ کی بارگاہ میں؟ یہ اگر میں نے کہا لبیک اللہم لبیک اور آگے سے آواز یہ آ گئی کہ لا لبیک، تیرا لبیک کہنا، تیرا حاضر ہونا قبول نہیں ہے، تو پھر میں کیا کروں گا؟ انہوں نے فورس کیا، کافی جو ہے نا وہ کوشش کی، ان کو جو ہے نا وہ اطمینان دلایا. پھر اس کے بعد انہوں نے جرأت کی، انہوں نے فرمایا لبیک اللہم لبیک. اتنا کہنا تھا کہ حضرت امام زین العابدین غش کھا کر گر پڑے. اور روایت میں نے پڑھا کہ 5 دن حج کے وہ بے ہوشی کے عالم میں گزر گئے. 5 دن امام زین العابدین بے ہوشی کے عالم میں رہے. اس کے بعد کچھ دن گزرنے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، چہرے پر جو ہے نا وہ نقاب ہے، کعبے کے غلاف کو پکڑ کر کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، یا اللہ جتنی تیری مخلوق ہے اس سے زیادہ میرے گناہ ہیں، یا اللہ پانی کے جتنے قطرے ہیں اس سے زیادہ میرے گناہ ہیں، یا اللہ پہاڑوں کی جتنی بلندیاں ہیں اس بلندیوں سے زیادہ میرے گناہ ہیں، یا اللہ مجھے بخش دے. اب اللہ کے بندے وہاں پر طواف کر رہے تھے، انہوں نے کہا یہ بہت بڑا گناہگار لگتا ہے، بہت بڑا سیاہکار لگتا ہے، اس اپنے گناہ کی معافی مانگ رہا ہے، تو ہم بھی مل کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں. ان کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ بتائیے کیا بات ہے. اور کچھ دیر کے بعد نقاب ہٹایا تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا اللہ کا خوف. اور آج جن کو ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے مانتے ہیں،
حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں لکھتے ہیں، ایک دفعہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حرم کعبہ کے اندر اپنا سر مبارک رکھ کر رو رہے ہیں، میم علی دو مین علی دو مین گفت کہ اے خداوند ببخش ہے، یا اللہ تو مجھے بخش دے. سر رگڑ رہے تھے، رو رہے تھے، عرض کر رہے تھے یا اللہ تو مجھے بخش دے، اگر میں اس قابل نہیں کہ میری بخشش نہیں ہو سکتی تو یا اللہ قیامت میں مجھے نابینا کر کے اٹھانا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ کے بارے میں دیکھیے نا، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، اتنے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اتنے قابل ہیں کہ درس نظامی کے 18 اسباق ایک دن میں پڑھاتے ہیں. آج تک ہم یہی سنتے آئے کہ آج جو ہے نا وہ ہم نے 11ویں پکانی ہے، ان کے نام پر ختم دلوانا ہے، یہی پڑھتے آئے. ان کی قابلیت کے بارے میں پڑھیے، 18 اسباق ایک دن میں وہ پڑھایا کرتے تھے. آج درس نظامی کا استاد 5 اسباق پڑھاتا ہے، 5 کتابوں کے اسباق، اور رات کو اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد پڑھاتا ہے. 18 اسباق دن میں پڑھاتے ہیں، اور اتنے پکے حافظ ہیں. آپ کے بارے میں ایک روایت میں نے پڑھی، آپ اپنے مریدوں کو جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ آپ میں سے کوئی شخص آگے بڑھے اور پورا قرآن مجھے سنا دے. کوئی آگے نہ بڑھا، کس کی جرت تھی؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک بڑی شخصیت ہے، اس کے آگے قرآن پاک پڑھنا بڑی جرت کی بات ہے. پھر بغیر غلطی کے پڑھنا، ایک رات میں پڑھنا، کہ کوئی آگے نہ ہوا، کسی کی جرت نہ ہوئی. آپ فرمانے لگے پیچھے صفحے بنا لو. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیچھے صفحے بن گئی، ہزاروں لوگ مریدین پیچھے جو ہے نا وہ صفحے باندھ کر کھڑے ہو گئے. آپ نے 2 رکعتوں کے اندر، 2 نوافل کے اندر پورا قرآن مجید پڑھ کر سنا دیا بغیر غلطی کے. اتنے قابل ترین ہیں. آج صرف ہم 11ویں پکا کر، لنگر کھا کر ان کے نام پر ان کو یاد نہیں کرتے. اتنے متقی اور پرہیزگار ہونے کے باوجود کعبے میں سر رگڑ رہے ہیں، جو ہے نا وہ چوکٹ پر سر رگڑ رہے ہیں، یا اللہ تو مجھے بخش دے، اگر میں اس قابل نہیں کہ میری بخشش نہیں ہو سکتی تو یا اللہ قیامت میں مجھے نابینا کر کے اٹھانا. نابینا کر کے کیوں؟ آپ فرمانے لگے کہ نابینا کر کے اس وجہ سے کہ یا اللہ تیرے نیک بندوں کے سامنے مجھے شرمندگی ہوگی. اب جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے نابینا کر کے اٹھانا، نیک لوگوں کے سامنے شرمندگی ہوگی، تو اللہ کے سامنے، اللہ کے جلال جلالت کے سامنے کتنا زیادہ خوف ہوگا ان کا، کتنی زیادہ ان کو جو ہے نا وہ خشیت ہوگی ان کے دل میں، کتنا زیادہ نرم ہوگا ان کا دل. یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ. اور ایک صحابی ہے جن کے بارے میں نے پڑھا، 16 سال کی عمر ہے، حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کوئی کام کہتے ہیں، یہ کام کرو، فلاں صحابی کے گھر یہ جو ہے پیغام پہنچا دو، یہ چیز لے آؤ. 16 سال کا نوجوان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن تھوڑا سا زیادہ کام کہہ دیا اور آدھے دن میں وہ کام کمپلیٹ ہونا تھا. حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، اور راستے میں کیا کرتے ہیں، راستے میں کیا ہوتا ہے، راستے میں ایک جو ہے نا وہ غسل خانے پر نظر پڑتی ہے، اور ہوا کا جھونکا آتا ہے، اس غسل خانے کے دروازے سے پردہ ہلتا ہے، اور اس کی نظر جو ہے نا عورت پر پڑ جاتی ہے. ایک نظر تو پڑ گئی، پھر دوسری نظر کا میلان ہوا، شیطان نے جو ہے نا وہ برگلایا، دوسری نظر بھی پڑ گئی، پھر اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے. اور اتنے جو ہے نا وہ دل میں خوف طاری ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں واپس نہیں آئے. ایک دن گزر گیا، نبی پاک علیہ السلام نے نماز ادا فرماتے، سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھتے، پھر نماز ادا فرماتے، پھر پوچھتے. ایک ہفتہ گزر گیا، حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں. اب اسی خوف کے اندر کہ میرے بارے میں کوئی آیت نازل ہو گئی ہوگی، میرے جو ہے نا وہ مذمت کے بارے میں کہ سالبہ منافق ہو گیا ہے، اس بارے میں آیت نازل ہو گئی ہوگی، میں حضور کا سامنا کس طرح کروں. یہ دل میں اللہ کا خوف، یہ جو ہے نا وہ اللہ کا ڈر دل میں، گناہ کے بعد اللہ کا ڈر اگر دل میں ہو تو اللہ رب العالمین توبہ بھی قبول فرما لیتا ہے. حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن گزر گئے، نبی پاک علیہ السلام بے چین ہے. اب دیکھیے، ایک محب
اپنے محبوب سے جدا ہو تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام ہر نماز کے بعد صالبہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، صالبہ کدھر گئے؟ حتیٰ کہ دو کبار صحابہ اکرام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں صحابہ اکرام کو نبی پاک علیہ السلام نے بھیجا، جاؤ صالبہ کو لے کر آؤ۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جنگل میں پہنچ گئے، چرواہے وہاں پر پھر رہے تھے۔ چرواہوں سے پوچھا، ایک اتنے قد کا، اس شکل و صورت کا، اس طرح کا بچہ کوئی آپ نے دیکھا ہے؟ چرواہے کہتے ہیں جی وہ جو رونے والا بچہ تو نہیں کہہ رہے آپ، وہ جو روتا رہتا ہے اس کے بارے میں تو نہیں کہہ رہے؟ آپ پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کس طرح کا رونے والا بچہ؟ وہ چرواہے کہتے ہیں کہ پہاڑوں سے جو ہے نا وہ رات کے وقت جب ہم لیٹ جاتے ہیں تو کسی کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، اور اللہ سے معافیا مانگنے کی جو ہے نا وہ آوازیں آتی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ کب آتے ہیں آپ کے پاس؟ چرواہے کہنے لگے کہ کبھی کبھی جو ہے نا وہ بکریوں کا دودھ پینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو آپ انتظار کرنے لگے، ایک دن گزرا، اگلے دن جو ہے نا وہ حضرت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری کا دودھ نوش کرنے کے لیے ان چرواہوں کے پاس آتے ہیں۔ چھپ کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور اس کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دونوں جو ہے نا وہ انتظار کرتے ہیں، اور جب آتے ہیں حضرت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ جانتے ہیں حضرت سلمان فارسی اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دونوں کو جانتے ہیں، جب دیکھتے ہیں تو واپس دوڑ پڑتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کیوں دوڑ رہے ہو؟ صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ میرے بارے میں، میری مذمت کے بارے میں کوئی آیت نازل ہو چکی ہے، میں حضور کی سامنا نہیں کر سکتا، مجھے اللہ کا ڈر ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرے بارے میں آیت نازل ہو گئی۔ آپ نے جو ہے نا وہ بڑے پیار سے ان کو بلایا، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اس قدر نڈھال تھے کہ بیٹھ بھی نہ سکے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بستر پر لٹا دیا۔ کیفیت دیکھی حضرت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بستر پر لٹا دیا، کمزور ہو گئے، آنکھوں پر ہلکے پڑ گئے، اللہ کے خوف سے روتے ہیں، پہاڑوں پر روتے ہیں، اپنے جو ہے نا وہ گناہ کی معافی مانگتے ہیں۔ کاش ہمیں بھی وہ آنکھیں نصیب ہو جائیں، کاش ہمیں بھی اللہ کا وہ خوف نصیب ہو جائے۔ حضرت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اللہ کے خوف میں روتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، اب صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوشی کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے غلام کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا۔ دیکھیے ذرا قسمت دیکھیے حضرت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بے ہوشی کے عالم میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی گود میں حضرت سیدنا صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک رکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آئے، ہوش میں آ کر دیکھتے ہیں نبی پاک علیہ السلام سامنے موجود ہیں، اٹھے اور پیچھے کی طرف ہٹنے لگے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صالبہ کیا ہوا ہے، کیوں پیچھے ہٹتا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قابل نہیں کہ آپ کی گود میں میرا سر ہو، میں اتنا گناہگار ہوں، آپ امام الانبیاء ہیں، میں اس قابل نہیں ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ کیا بات ہے، ہوا کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں موقع پر مجھ سے یہ گناہ ہو گیا تھا تو مجھے ڈر ہے کہ میرے بارے میں جو ہے نا وہ نفاق کی آیت نہ نازل ہو گئی ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی مذمت والی آیت نازل نہیں ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مجھے معاف فرما دے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا گناہ میں نے کیا، اس کے بعد بھی معاف فرما دے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ تجھے معاف فرما دے گا۔ اتنی دیر کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جسم میں ایک ہلچل ہے، جس طرح چونٹیاں چل رہی ہوں میرے جسم کے اندر، کیڑے میرے جسم کو کاٹ رہے ہوں، اس طرح کی کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیرا جو ہے نا وہ آخری وقت آ گیا، آخری وقت آ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت صالبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا
اور جو ہے نا آسمان کی طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرہ انور کو پھیرا اور صحابہ کرام کو فرمایا کہ اس نے جو توبہ کی ہے نا، سالبہ نے جو توبہ کی ہے، اللہ رب العالمین نے ہر قسم کے گناہوں سے اس کو پاک کر دیا ہے۔ تو کوئی چوکھٹ پر آئے تو صحیح، اللہ کی بارگاہ میں آئے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، کوئی راہ رب منزل ہی نہیں۔ کوئی آئے تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں، گڑ گڑائے تو صحیح، سچے دل سے روئے تو صحیح۔ ایک مقام پر میں نے پڑھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کسی کی آنکھ میں تری آ جائے اللہ کے خوف سے، اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ کے خوف سے آئے، بشرطے کہ اللہ کے خوف سے آئے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ تنہائی میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو رونا ہو، اللہ کا خوف آ رہا ہو، رونا ہو تو مجلس میں نہ روئے، تنہائی میں دیوا بجھا کر، آج کل تو لائٹ بجھا کر اندھیرے کمرے میں بیٹھے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ ایک عورت آئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، قبیلہ جوہینہ سے اس کا تعلق تھا، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہلاک ہو گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا ہے بتاؤ؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زنا کر بیٹھی ہوں اور میرے پیٹ میں جو ہے نا وہ اسی کا بچہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ، یہ جب بچہ جن لو اس کے بعد آنا۔ بچہ جننے کے بعد حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ اب دودھ پلاؤ اس کو، اور دودھ پلانے کی مدت پوری کرنے کے بعد آنا۔ پھر وہ حاضر ہوئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اس کو جو ہے نا وہ کوڑے لگائے جائیں، اور وہ فوت ہو گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کا جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھانے کے بعد صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گناہگار عورت تھی، اس حرکت کے بعد بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی کر رہے ہیں، اور ہمیں پتا ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے دعائیں مغفرت کر دی اللہ رب العالمین ضرور اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس عورت کی توبہ کو تمام اہل مدینہ میں تقسیم کر دیا جائے، اگر اس عورت کی توبہ کو تمام اہل مدینہ میں تقسیم کر دیا جائے تو اللہ رب العالمین تمام اہل مدینہ کی جو ہے نا وہ اس عورت کی توبہ کی برکت سے بخشش فرما دے گا۔ اتنی سچی توبہ کی، تو گناہ اگر ہو جائے اس کے بعد ندامت دل میں ہو، اللہ کی بارگاہ میں بندہ آ جائے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک جو ہے نا وہ سورج مشرق سے مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا اس وقت تک جو ہے وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور بندے کی موت سے پہلے موت کی آخری ہچکی سے پہلے ایک حدیث میں آیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا موت کی آخری ہچکی سے پہلے کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے اور توبہ کرے، گڑ گڑائے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دے گا۔ تو کوئی آئے تو صحیح، اللہ کی بارگاہ میں جھکے تو صحیح، ندامت کے آنسو بہائے تو صحیح، تو اللہ رب العالمین ضرور کرم فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کی کائنات اس مبارک رات کے صدقے، اس مبارک رات میں جو بخشش کی جو ہے نا وہ بشارتیں ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کی بھی بخشش فرمائے، ہمارے عزیز و اقربا کی بھی بخشش فرمائے، اور جن کو رونا نہیں آتا یا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں یا اللہ اس شخص کی جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اس بندے نے جس قدر چیخ ماری ہے اللہ کے خوف میں، یا اللہ اس کے رونے کی برکت سے جن کو رونا نہیں آتا ان کو بھی رزق نصیب فرما دے۔ یا اللہ میں دعا گو ہوں یا اللہ ہمیں اللہ کے خوف میں، اپنے خوف میں یا اللہ رونا نصیب فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات اس توبہ کی رات میں ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔